آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ولاگز۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ میری آج عمران ریاض سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیسی ملاقات رہی، کیا باتیں ہوئیں، سب لوگوں کے سوالات ہیں۔ عمران ریاض اتنی دیر کہاں پہ تھے؟ عمران ریاض اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں؟ عمران ریاض کیسے بول پا رہے ہیں؟ عمران ریاض ولاگ کب بنائیں گے؟ ان سوالات کا میں جواب دیتا ہوں، اور میری ان سے کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے کیا بتایا، آپ سب لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں عمران ریاض بھائی کے گھر آج پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان کے جو ملازم تھے انہوں نے مجھے ریسیو کیا، لان میں بٹھایا اور بتایا کہ عمران ریاض کا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہاں سے فری ہو کر آتے ہیں تو آپ سے ملتے ہیں۔ عمران ریاض بھائی جب وہاں سے فری ہو کر آئے، گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اور سامنے لان میں بیٹھا ہوں، دور سے انہوں نے مجھے پہچان لیا، میری طرف وہ بڑھنے لگے، میں ان کی طرف جانے لگا۔ آپ یقین کریں ایک دوسرے کو دیکھ کے دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، میں انہیں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 7 مئی کو میری عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی، 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی، 11 مئی کو عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی، 7 مئی کو تقریباً 5 گھنٹے میری عمران ریاض سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے تب ہی مجھے آگاہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اٹھا لیں۔ اور اس کے علاوہ کیا باتیں ہوئیں اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے بتاتا ہوں وہ لمحہ جو میں نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا ہے، اور میں اس لمحے کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ میں عمران ریاض بھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہ میری طرف آ رہے ہیں، میں نے جا کے انہیں زور سے گلے لگایا۔ جب میں نے گلے لگایا اور جب میں ان کی کنڈیشن دیکھی، میں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا، میں رونے لگ گیا۔ عمران ریاض بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تقریباً 1 منٹ ایک دوسرے کو گلے لگائے رکھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا ہے، شاید ہم ملنے والے نہ تھے۔ عمران ریاض بھائی کو گلے لگا کر ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا درد محسوس ہوا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ انسان اس قوم کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، وہ انسان اس قوم کے لیے جنگ لڑ رہا تھا جس کی اس انسان کو سزا ملی۔ عمران ریاض نے سب سے پہلے مجھے کہا آئے بیٹھیں، بٹھایا مجھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تمہاری بھی گرفتاری ہوئی ہے، اور مجھے اس ایسے بار بار کر کے کہتے رہے کہ تم ٹھیک ہو حسنین، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ جن جن کی گرفتاری ہوئی ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے اپنی فی الحال تک کوئی بات نہیں تھی کی، سب کا پوچھنے لگے وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، انہوں نے کچھ نام لیے، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ اس کنڈیشن میں ہے، یہ اس کنڈیشن میں ہے، میں سارا بتاتا رہا ان کو۔ اور جب میں بتا رہا تھا تو ان کے چہرے پہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ان کے جذبات، ان کی سچائی وہی ہے جو 7 مئی والے دن میں نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد میں اور عمران بھائی بیٹھ گئے، ان سے بولا نہیں تھا جا رہا۔ وہ جس انداز سے گفتگو کرتے تھے، وہ جس انداز سے بولتے تھے، وہ جس انداز سے حق بیان کرتے تھے، وہ جس انداز سے للکارتے تھے، ان کی زبان ویسی نہیں رہی۔ عمران بھائی بہت رک رک کر اور بہت مشکل سے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، سب کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ عمران بھائی نے مجھے کہا کہ وہ 140 دن ایک اندھیرے والے کمرے میں رہے ہیں، باہر ایک بلب لگا ہوتا تھا جس کے اندر روشنی آتی تھی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے 32 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں۔ جب عمران بھائی نے مجھے بتایا تو میں بہت خوش ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگے میں ہر وقت وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ آج حسنین اگر تم مجھے یہاں اس سچویشن میں دیکھ رہے ہو، زندہ دیکھ رہے ہو، تو یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور ساتھ کہتے رہے خوشیاں اللہ کی وجہ سے آتی ہیں، غم اللہ کی وجہ سے آتے ہیں، انسان پہ مشکلات اللہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ ہی ان مشکلات سے نکالتا ہے۔ اللہ پہ جو میں نے عمران بھائی کا ایمان دیکھا، شاید ہی ایسا ایمان کسی کا ہو، اور ان کے چہرے سے جو ایک روشنی جھلک رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن حقیقتاً اگر عمران بھائی آج زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ نے جس انسان کا وقت مقرر کیا ہے، دنیا کی طاقت ایک سائٹ پہ ہو جائے، دنیا کی طاقت اسے مارنا چاہے
تو نہیں مار سکتی۔ عمران بھائی جتنے حالات ہوئے مجھ سے پوچھتے رہے، میں نے کوشش کی کہ میں انہیں کم بتاؤں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بہت مشکلات برداشت کر کے آئے ہیں۔ عمران بھائی نے مجھے کہا کہ چینی، گھی، پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وہ ایک غریب انسان کی بات کرنے لگے۔ اپنی باتیں شاید انہوں نے بہت ہی کم کی ہوں کہ ان پر کیا بیتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ عمران بھائی کہتے ہیں کہ ایک غریب انسان کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، میرا ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے، ساتھ ہی میں انہیں یہ ایمان تھا کہ ملک ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے عمران بھائی سے پوچھا، عمران بھائی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض ولاگ کب بنائیں گے؟ تو عمران بھائی کی جو زبان تھی وہ ان کا ساتھ نہیں تھی دے رہی، وہ اس طرح نہیں بول پا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے شفا نصیب کی، جب میری زبان ٹھیک ہوئی، انشاءاللہ اسی انداز سے میں ولاگ بناؤں گا۔ اور آپ یقین کریں کہ عمران ریاض آج کمزور ہو چکا ہے، لیکن اسی طرح ڈٹا ہوا ہے، آپ کے لیے اسی طرح جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ عمران بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں جب یہ خبریں دیکھتا ہوں، جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، تو مجھے غصہ آتا ہے، میں خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا کہ میں کیوں نہیں بات کر رہا، میں کیوں نہیں بول رہا، میں بولنا چاہتا ہوں۔ یہ عمران ریاض نے مجھے کہا، اور انہیں اپنے سب ساتھی یاد تھے۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ کس نے ان کے لیے آواز بلند کی، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا۔ عمران ریاض سب کو ویلکم کر رہے ہیں جو ان کے خلاف تھے، جو ان کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ عمران ریاض نے ان کو بھی ویلکم کہا۔ عمران ریاض سے میری ملاقات 2 گھنٹے رہی۔ 2 گھنٹے ملاقات کا سیاق و سباق اگر میں بیان کروں، وہ صرف اس ملک کا غریب انسان تھا، اور یہ ملک پاکستان تھا۔ عمران ریاض نے 2 گھنٹے جو بھی مجھ سے بات کی، پاکستان کی بات کی، اور پاکستان میں بسنے والے غریب انسان کی بات کی، پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کی بات کی۔ انشاءاللہ عمران ریاض جلد ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ عمران ریاض جلد واپس آئیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ میں 7 مئی کو عمران ریاض سے ملا تھا۔ 7 مئی کو جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے، جس طرح ان کا انداز بیان تھا، جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ یہ قربانی انہوں نے پاکستانیوں کے لیے دی ہے۔ انہوں نے کہا، حسنین انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، دوبارہ ذکر کرتا ہوں، عمران ریاض کا جو میں نے اللہ پر ایمان دیکھا، میں وہ الفاظ میں بتا نہیں سکتا۔ عمران ریاض نے مجھے ایک اور بات کہی، جو پولیس والے مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے، جب وہ مجھے دیکھتے تھے وہ رونے لگ جاتے تھے۔ تقریباً سارے رستے پولیس والے مجھے دیکھ کے روتے رہے۔ عمران ریاض نے آپ سب کو سلام بھیجا ہے۔ انشاءاللہ عمران بھائی جلد ٹھیک ہوں گے اور جلد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ سب انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔